اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اب تک سیرت النبوی کے 38 پارٹس کر لیے ہیں۔ آج ہم 39 پارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس جو تھی کافی لمبی تھی اور اسی لیے اس کو اپلوڈ کرنے میں بھی بہت ٹائم لگا کیونکہ اٹ واز ایکسٹراڈنری لانگ۔ The reason was that I had combined 2 lectures into one and I did all the points۔ تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 33 points آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ why مدینہ and why not any other city۔ اس کے 33 points آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ٹھیک ہے، کہ why مدینہ was chosen for this work۔ اوکے، وہ 33 points کے بعد ہم آتے ہیں تو ان 33 points میں اب تک آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ مدینہ was chosen for all those 33 reasons which I gave you the 33 points۔ وہ فضائل میں آ جاتا ہے کہ these were the فضائل of مدینہ، ٹھیک ہے۔ اینڈ اب ہم کرتے ہیں the demographic of مدینہ۔ آج ہم یہ کریں گے۔ اب آپ سوچیں گے میں یہ اتنی ڈیٹیل میں کیوں جا رہی ہوں؟ the reason is unless we do the demographic of مدینہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بعد میں کہ مدینہ ہم نے یہ پتا کر لیا why مدینہ، ٹھیک ہے۔ And then now we have to see what all is in Medina besides the palm trees، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ مجھے ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پر بڑی بڑی پام ٹریز ہیں اور گھنے درخت ہیں۔ فارمز ہیں کس کے؟ کھجوروں کے۔ اب وہ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ جب کھجوروں کے درخت 2 جگہ پہ تھے، 3 جگہ پہ تھے، میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا تھا، یمن میں، خیبر میں، مدینہ میں، لیکن مدینہ واز چوزن فار اے ریزن، اور بھی اس کی جو ریزنز تھی وہ بتائی، لیکن مدینہ میں اور کون کون تھا اور کیا کیا تھا، وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ۔ میں نے آپ کو جیوگرافیکل لوکیشن کے بارے میں مدینہ کی بتا دی بیکاز دیٹ واز ون آف دا ریزنز وائی مدینہ واز چوزن۔ اب ڈیموگرافکس آف مدینہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مدینہ جو تھا وہ بہت اینٹی سیمیٹک تھا۔ اس کی پہلی چیز یہ تھی کہ اٹ واز ویری اینٹی سیمیٹک۔ اینڈ وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ؟ بیکاز دیکھیں آپ مدینہ کا، میں نے آپ کو بتایا مدینہ میں آپ کو پتا ہے کہ آؤٹسکرٹس میں جوز رہتے تھے، اندر ٹرائبز میں بٹا ہوا تھا جس میں صرف 2 مین ٹرائبز تھے، بہت سارے ٹرائبز نہیں تھے، 2 مین ٹرائبز تھے، اوس اور خزرج۔ سو مدینہ از comprising of Aus and Khazraj among the Arabs, or among the Jews there were 3 tribes: Banu Qaynuqa, Banu Nazir and Banu Qurayza۔ یہ 3 tribes۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح، پہلے تو یہ کہ یہ جوز آئے کہاں سے، مدینے میں کیوں تھے، آؤٹسکرٹس میں کیوں تھے۔ کبھی سوال آتا ہے نا ذہن میں، مکے میں کیوں نہیں تھے اور کہیں کیوں نہیں ہے، اور مدینے میں کیوں ہیں اور آؤٹسکرٹس میں کیوں ہیں، یہ سب سوال آتے ہیں نا ذہن میں۔ تو آج میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتاؤں گی کہ when I say that it was an anti-Semitic ماحول تھا مدینے کا اس وقت، وہ ریزن کیا تھی کہ they were against the Jews، مطلب there were Arab tribes، ان کے ساتھ سپورٹ تھی جوز کی، لیکن definitely they had something against the Jews، اور اس کی وجہ سے جوز جو تھے وہ سبربز میں رہتے تھے، آؤٹسکرٹس میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 یہ۔ دوسرا یہ اس کی there are a number of theories of why Jews were there and how they came there, when they came there۔ اس کی بہت ساری تھیوریز ملیں گی آپ کو، تو میں کچھ جو ہے وہ سامنے رکھتی ہوں تاکہ جو میں نے نکالی ہیں اس میں سے جو سمجھ میں آتا ہے، let's take those few things which seem a bit
important. Okay, let's say پہلے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جوز آئے کہاں سے. ٹھیک ہے, کچھ پرانے علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے, جب انہوں نے, ان کا زمانہ تھا, یہ کچھ علماء کا کہنا ہے, تو میں ایک جو رائے مل رہی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ رائے ہیں جتنی ملی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو اس طرف یا حجاز کی طرف بھیج دیا تھا, یہ بتا کر کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ اس لینڈ میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو تم لوگ وہاں پہلے سے تعینات ہو جاؤ, وہاں پہ شروع کر دو سیٹلمنٹ اپنی, تاکہ when he comes you recognize him and these are the signs. اور پھر ان کو وہاں بھیج دیا. یہ ایک رائے ملتی ہے. ٹھیک ہے, دوسری رائے یہ ملی کہ over the course of 1500 years, okay, the period is 1500 سال میں. ٹھیک ہے, 1500 سال میں یہ پروسیس ہوا ہے ان لوگوں کا مدینے کی طرف. وہ کیسے ہوا ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ 1500 سال میں ہسٹری کیا ہے جیروسلم کی. جوز کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں نا ہم, کیونکہ جوز کہاں سے آئے. دیکھیں, ان کے لیے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پھرتے رہیں گے ادھر 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 ادھر, ان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا, اور ٹھکانے کے لیے لڑتے رہیں گے. آج تک ہے اور یہ رہے گا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور ان سب کو ختم کریں گے, اور پھر عیسائیوں کو مسلمان کریں گے, اور پھر رول کریں گے, شادی کریں گے, یہ سب ہوگا نا. تب تک تو یہ جوز ہیں اور یہ اپنے زمین کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے, کیونکہ یہ it is like one of the things that they have to go through. اب دیکھتے ہیں ہم کہ اس 1500 سال میں یہودیوں کی کیا سٹوری ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ over the course of this time they were controlled. جیروسلم پہلے تو کنٹرول تھا بائی دا, جیروسلم کے اوپر کنٹرول تھا مشرک رومنس کا. دا پیگن رومنس were ruling. پھر پیگن رومنس گئے, کرسچن رومنس آئے, انہوں نے رول کیا. اسی لیے وہاں کرسچینٹی کے اوپر بھی وہ تھا, کیونکہ ظاہر سارے انبیاء وہی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے انبیاء وہی ہیں, تو وہ کرسچنز نے رول کیا. اس لیے کرسچنز کے پاس بھی جیروسلم کی بہت زیادہ وہ ہے. سوری, آفٹر دا کرسچن رومنس کس نے رول کیا؟ دا پرشین امپائر. اینڈ آپ کو بتایا میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہ پرشین امپائر واز ون آف دا موسٹ, آفٹر there were only two most biggest largest empires in the world were the Roman Empire and the Persian Empire. Nobody could beat that they were very huge. ایک تو کسرا تھا اور ایک روم تھا, اسی لیے روم کے بارے میں we have سورہ روم. ٹھیک ہے, اور پرشیا کے بارے میں تو بہت کچھ ہمیں ملتا ہے کیونکہ کسرا کے قصے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو میجر باڈیز تھیں, empires تھے, who conquered and ruled Jerusalem. After the Persian Empire, and Persian Empire ruled until Umar radiallahu anhu conquered Jerusalem, and then it came under Islam. تب تک Jerusalem was in these 1500 years. اب یہ سب جو ہوا, it took 1500 years history, کہ پہلے پیگن رومنز آئے, پھر تب پیگن رومنز were the rulers, پھر اس کے بعد کرسچن رومنز آئے, انہوں نے کانکر کیا, پھر پرشین امپائر آئے, اس نے کانکر کیا, اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کانکر کیا.
اب اس عرصے میں بہت ساری یو نو دیر از اے ڈائسپورا، یہ ایگزوڈس جسے کہتے ہیں کہ ان کو نکالا گیا، اور ان کو پورے پورے جھنڈ کے جھنڈ ان کے نکالے گئے جیروسلم سے. ایسا 2 دفعہ میجر 2 دفعہ ہوا ہے. کچھ کا ذکر قرآن میں سورہ اسراء میں بھی ہے، وہ میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گی آگے چل کے. اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ there are two major expulsions، ٹھیک ہے، that took place سورہ اسراء میں جو ہے. First expulsion was in 587 BC before Christ. Now this is very old thing. نبی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے. 587 CE میں BC میں the first expulsion took place، جس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو I think when I told you the in one of the tafasirs of سورہ اسراء، اس میں نے آپ کو پورا اس کی ڈیٹیل دی ہے. تو اب جس کو ریفر کرنا ہے وہ سورہ اسراء میں جا کے ریکارڈنگ کو ریفر کر لے، کیونکہ I cannot tell the whole story، but اس میں نے پوری سٹوری آپ لوگوں کو بتائی of بخت نصر. اب بخت نصر کیا تھا؟ He was a ruler, very destructive man، اور وہ آیا تھا اس حساب سے کہ میں تباہ کروں گا، اور اس نے جو تباہی کی. He was the first one. اس وقت ان کا راج پاٹ جو چل رہا تھا جوز کا، اسپیشلی سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا ٹیمپل بنایا تھا. یہ بھی آپ کو سمجھا دوں کہ اس ٹیمپل کی کیا خاصیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا جو ٹیمپل تھا، جو ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں آج بھی، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت یہی تھی کہ وہ انسانوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں تھا. اٹ واز میڈ بائی دا جنس. تو جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے نا سمجھنے کی کہ جنس ہیں کہ نہیں ہیں، ہم بلیو نہیں کرتے، ہمیں نہیں پتا جنس ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں سوچتے اس بارے میں. بھائی یہ جو کھڑا ہے ٹیمپل آف سلیمان، اٹ واز میڈ بائی دا جنس، اینڈ دیٹس وائی اٹ واز ون آف دا 7 ونڈرز آف دی اینشنٹ ورلڈ. ابھی ہمارے 7 ونڈرز ڈفرینٹ ہو گئے نا، پر پرانے زمانے میں اینشنٹ ورلڈ میں بھی 7 ونڈرز تھے، اور ان 7 ونڈرز میں ٹیمپل آف سلیمان تھا. And the reason was that it was built by the jinns. He just told them how and they made it. And the way it was made, ایسا کوئی construction, architecture, ایسی کوئی building دنیا میں تھی ہی نہیں. And that's why it became the wonder of the world in that time. ٹھیک ہے؟ And the reason is, if you understand کہ جو جنس ہیں ان کو سوری ایکسکیوز می، جو جنس ہیں they have 2 major qualities، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن میں بھی بتاتا ہے کہ وہ جو جن تھے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ جو جن تھے جنہوں نے ٹیمپل آف سلیمان بنایا، they were بنات and غواس. بنات کسے کہتے ہیں؟ جو کنسٹرکشن کرتے ہیں، آرکیٹیکچر جو سمیٹتے ہیں. they were construction makers and architects of a very high caliber. ٹھیک ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ ایک آرکیٹیکٹ جس کے پاس کوئی لیمٹس نہ ہو، وہ کتنی بھی اونچائی پہ جا سکتا ہو، کتنی بھی چیزیں اٹھا سکتا ہو. ہمارے پاس تو کرینز مشینیں چاہیے نا، ایک لمبی بڑی چوڑی عمارت بنانے کے لیے. اس زمانے میں تو کرینز نہیں تھی نا، اونٹ تھے، گھوڑے تھے. آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، اس وقت تو یہ سب کنسٹرکشن، ایسی کوئی کنسٹرکشن کا سامان نہیں تھا. تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں، اتنے بڑے بڑے روف کیسے بنائے انہوں نے؟ بیکاز دے آر بنات، دے کین ڈو اٹ. ان کی ہائٹس تھی اور وہ اونچا اڑ سکتے تھے، ٹھیک ہے، وزن اٹھا سکتے تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اینڈ دے ور غواس. اینڈ واٹ از غواس؟ ڈیپ ڈائیورس آر کال غواس. ٹھیک ہے، آج ہمارے کو ہمیں ڈائیورس
ٹرین کرنے پڑتے ہیں, جو نیچے غوطہ لگا کر جاتے ہیں اور سیپیوں میں سے موتی نکالتے ہیں, یا ہمیں سی اور اوشین کے ٹریجرز کے بارے میں بتاتے ہیں. پر اس زمانے میں جنات کافی تھے. ان کو بولا جاتا تھا وہ غوطہ لگا کر سمندر کے نیچے جاتے تھے اور وہاں سے موتی, ہیرے اور کیسے کیسے بیوٹیفل رنگین سٹونز لے کر آ کر وہ اس سے ڈیکوریٹ کرتے تھے بلڈنگ کو. اینڈ بیکاز دے ور آرکیٹیکٹس دے وڈ ڈو اٹ ان اے ویری ویری پراپر with dimensions, with precision. اب آپ سوچیں کہ ایک بلڈنگ تیار ہوئی ہے, نگ نگینے ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں اس بلڈنگ پر, اور اس بلڈنگ کی ہائٹ اور بلٹ ایسی زبردست ہے, اس میں بڑے بڑے موٹے موٹے سٹونز اور پلرز لگے ہوئے ہیں. کیسے کوئی آدمی کرے گا؟ تو یہ جنات نے بنایا تھا. That temple was a wonder of the world. It was a pride of Jerusalem. کہ سولومنز ٹیمپل دیکھ لیجئے. اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا نا کہ مجھے آپ جو دیں گے وہ میرے بعد کسی کو نہیں دینا. This is only for me. And Allah agreed. And he said, yes, you will have a kingdom which nobody else will ever have after you. Nobody had it before you. ان کے کنگڈم میں ان کے کام کرنے والے کارندے و the جنات, he could speak to the animals and the حشرات الارض. ٹھیک ہے. اور ان کی جو تعمیریں انہوں نے کرائی, جو بھی کام انہوں نے کرایا, وہ کوئی اور نہیں کرا سکتا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ایسا ایسا ٹیمپل تھا کہ اس میں پانی کی نہر نیچے بہتی تھی, گلاس کا فرش تھا, فنا فنا. So all these details are there. Okay, this is all about the Suleiman's temple. مگر we come back to this کہ this was the first time, ان لوگوں کا جو ڈائسپورا تھا, okay, it was at this time کہ ہوا یہ تھا کہ large groups had to be expelled. جب بخت نصر آیا, اس نے سب سے پہلے ان کی اس پرائڈ کو ڈسٹروائے کیا. ٹیمپل آف سلیمان واز ڈسٹروائڈ بائی بخت نصر. پورا اس کو کلیپس کر دیا. اس نے کہا اس کو پہلے گرانا ہے, یہ اس کے اوپر اتراتے ہیں, اس کو پہلے گرا دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کو گرایا اور پھر ان کو بھگایا کہ جاؤ. اور یہ ان کا پہلا ڈائسپورا تھا, یہ پہلا ایک اپنی زمین چھوڑ کے جانے کا قصہ تھا. کدھر جاتے تو کدھر گئے یہ لوگ؟ سب سے زیادہ میجورٹی, a large group went to Iran. And again I will tell you why Iran. Again the geographical situation was such that it was something that they could reach, number one. Number two, آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ these were the biggest empires. تو جب آپ آج دیکھ لینا, آج کی مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, جسٹ جنرلی بتا رہی ہوں, آف دا ریکارڈز والی بات ہے, ٹھیک ہے, اٹس اسٹل آن ریکارڈنگ, بٹ آئی ہیو ٹو ٹیل یو واٹ از ہیپننگ ان دنیا. کہ جب کوئی سوچتا ہے کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں, often I hear, I don't know about everybody else, so let me put it on me. I hear often people talking about migrating to Australia, Canada, America. Why? Because they are bigger nations. ٹھیک ہے. So when one leaves, they look for the bigger place to go to so that there will be less confusion and more space, basically. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ سب ایران چلے گئے. And majority of them stayed in Iran until, of course, Cyrus allowed them to migrate. Cyrus was the king of Iran, the emperor of Persia. When he allowed them to migrate, that's when they migrated. ٹھیک ہے. And they also went to, besides Iran, they also went to Iraq. اور عراق میں کون سے پاکٹس میں وہ رہے؟ کوفہ اینڈ بغداد. ٹھیک ہے. They also went to یمن, اور یمن is bordering with Ethiopia. So some went to یمن, اور کچھ یمن کے پاس ایتھیوپیا میں بھی چلے گئے. ٹھیک ہے. And some came to حجاز. اب کون سی چیز پہلے ہوئی کہ یہ لوگ پہلے
دیکھیں کیونکہ آپ کو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جب جغرافی سمجھائی تھی یا مدینہ کی تو آپ کو یہی سمجھایا تھا کہ یمن سے تعلقات تھے, یمن سے کاروان آتے جاتے تھے فار بزنس. تو آپ کو پتا ہے کہ یمن از جغرافیکلی کنیکٹڈ وتھ حجاز. سیریا اور یمن, ایک طرف یمن تھا ایک طرف سیریا تھا, اور یہ کاروان ادھر سے ادھر آتے جاتے تھے. تو کچھ لوگ اس طرح سے یمن سے ایتھیوپیا نکل گئے, کچھ لوگ حجاز آ گئے. اچھا, یہ تھا پہلا ڈسٹرکشن آف دا ٹیمپل آف سلیمان, اینڈ اس کے بعد ٹیمپل آف سلیمان واز رینوویٹڈ بائی دا رولر, دا کنگ آف جیروسلم ان دیٹ ٹائم. اب جو اس وقت انہوں نے ٹیک اوور کیا, انہوں نے واپس ٹیمپل آف سلیمان کو رینوویٹ کیا, لیکن جنوں کا بنایا ہوا وہ سٹرکچر وہ نہیں بنا پائے, لیکن جو کچھ بھی وہ ان سے ہو سکا انہوں نے اس کو ریپیئر کیا, رینوویٹ کر کے کھڑا کر دیا. اوکے, ناؤ دس ہیپنڈ آفٹر عیسیٰ علیہ السلام came to Jerusalem. ٹھیک ہے, تو say about the year 70 CE. Okay, so this is Isa alayhi salam's time, 70 میں the second diaspora took place. اب وہ کیسے ہوا؟ 172 CE میں, ٹھیک ہے, the ruler جس نے یہ سب بنا کر تعمیر کیا, ٹیمپل آف سلیمان سب کچھ کیا, ان کو رہنے بھی دیا, سب کچھ کیا, پھر اس نے کیا کیا, this emperor was emperor ہیڈرن نام تھا شاید اس کا, ٹھیک ہے. اس نے بہت سارے جوز کو سلاٹر کیا, ٹھیک ہے, پہلے تو اس نے بہت سارے جوز کو سلاٹر کیا, اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کو کہنے لگا کہ آپ لوگ شرک کرو, اور ان کے ساتھ بہت کچھ کیا, ظلم کیا, باقاعدہ they were persecuted badly. اس کے لیے really دکھ ہوتا ہے کہ Jews went through a lot of persecution at that time in the hands of this ruler. ان کے ساتھ بہت برے برے کام کروایا اس نے, ان کو زبردستی پوک کھلوایا, ان کو مارا, ان کے ساتھ شرک کروایا, مطلب جتنا ظلم وہ کر سکتا تھا اس نے کیا, اور پھر ان کو کہا نکل جاؤ, جو یہ نہیں کر سکتا وہ نکل جائے, اور پھر ان کو دھکا مار کے دس واز دا سیکنڈ ڈائسپورا کہ لارج نمبر, فرسٹ most majority died, and then the remaining large number again were thrown out, and they were thrown out, and at that time sorry, they were thrown out, and at that time ان کو یہ پتا تھا کہ جو اب ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, ایک اور نبی آنے والا ہے, اور وہ کسی ایسے جگہ میں آئے گا جہاں پہ ڈیٹ پام ٹریز ہوں گی, تو جہاں ڈیٹ پام ٹریز ہیں ہم وہاں جا کے بسیرا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آدھے خیبر چلے گئے, اور آدھوں نے خیبر کے پاس ایک ڈیٹ پام ٹریز کی جگہ ڈھونڈی, یہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم یہاں بسیرا کریں گے, اور یہ یثرب نام دیا اور یہاں آ کے بس گئے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یثرب نام کیوں دیا تھا, اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آج کے بعد کسی نے مدینہ کو یثرب کہا تو اس کو استغفر اللہ کہنا پڑے گا, it comes under sin. لیکن I am teaching history, so I will use that word because I have to tell you the importance of why the name was changed. اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ the word یثرب is something to criticize or something evil, something corrupt. That's the meaning of یثرب. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیوں, کیونکہ یہ اوہام پرست لوگ تھے یہودی, ان کو یہ سب تھا کہ وہی بات ہے نا, اگر میں خوبصورت لگ رہی ہوں تو مجھے نظر لگ جائے گی تو ایک کالا ٹکا لگا لوں, ٹھیک ہے, اپنی شکل کو بگاڑ لوں تاکہ مجھے نظر نہ لگے, ٹھیک ہے, یا کالے موتی پہن لوں, یہاں پہ یہ جو کالے موتی پہنتے ہیں, this is all to just make it not so beautiful.
कलर्ड पहनूंगी तो खूबसूरत लगूंगी, तो काले मोती पहनूं तो मैं अगली लगूंगी। तो इस तरह उन्होंने उस जगह का नाम, क्योंकि वो बस रहे थे, उन्होंने उसका नाम यथरिब रखा कि इसको नजर ना लगे, तो इट्स अ करप्ट प्लेस, इविल प्लेस, ऐसे रख देते हैं नाम, ठीक है। तो उन्होंने ये रखा। सो दे वर द ओरिजिनल यथरबियंस। कौन? जूस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है हिस्ट्री में, अरब कहाँ गए, वो कब आए? क्योंकि ये तो कब की बात बता रही हूं मैं आपको, देखे ना। बुख्त नसर ने एक बार किया, उस वक्त इन्होंने निकाला। अब ये दूसरे आया रूलर, इसने तो इन पर हद कर दी जुल्म की, कि इनको कहा कि तुम लोगों को पोक खाना पड़ेगा, तुम लोगों को शिरक करना पड़ेगा, नहीं तो मार दूंगा। और मार भी दिया, बाकियों को धक्का मार के निकाल दिया, बहुत जुल्म किया इनके ऊपर, ठीक है। फिर इनको जब निकाला तो ये लोगों ने सोचा अब हम जाकर वहां रहते हैं जहां अगला नबी आए, जो हम लोगों का सेवियर होगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा और वो हमें बचाएगा। और ये आकर बस गए आधे खैबर में, और आधे खैबर के पास एक जगह ढूंढी खाली, अच्छी, बहुत सारे दरख्त थे। मैंने आपको बताया था कि मदीना में डेट पाम ट्रीज क्यों इतनी होती हैं, और वहां की डेट्स क्यों स्पेशली अच्छी होती हैं, क्योंकि उस जमीन के नीचे अल्लाह ताला की तरफ से पानी का करंट है, और तब भी जमीन जरखेज है, और उस डेट्स की टेस्ट ही अलग है, बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड विथ वाटर अंडर द लैंड, और कहीं भी ये नहीं है। दिस इज ओनली फॉर मदीना, ठीक है। उन्होंने देखा ये बड़ी जरखेज जमीन है, और वो वहां पे बसेरा डाल दिया और उसका नाम यथरिब रख दिया। तो दे वर द ओरिजिनल यथरिबियंस, द जूज, ठीक है। ऑल्सो इन खैबर, एंड सम वेंट टू यमन, and they were the largest group of Jews, okay, who went to Yemen. And that's why lots of Christians and Jews are still living in Yemen, because they were already there. क्यों? वो कब की बात है? वो मैंने आपको शुरू में बताया था। अब्राहा ने यमन पे कब्जा किया था, और उसने काफी चीजें वहां पे कर रखी थी। तो उसके जमाने से देयर वर क्रिश्चियंस एंड जूस, वो अब्राहा का कनेक्शन था यमन का, तो ये यमन का कनेक्शन वापस आ जाता है। Okay, now we come down to the next point about this. Now the Jews of Yathrib are from the Jews who came, which I just told you, okay, from Jerusalem after the second this thing, okay. Now either they came from Yemen to the Arab place, or the Jews who are now living in Yemen went from Arabia to Yemen. We don't know which way it is, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें वेग हैं, क्योंकि किसी ने लिखा नहीं है ये सब, ये बहुत पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना ये चाह रही हूं कि आइदर वे द जूज वर, ये जो जूस थे, देखें जैसे हम मुसलमानों में भी सेक्ट्स हैं, क्रिश्चियंस में भी सेक्ट्स हैं, जूस में भी सेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो जूस थे, अब जो रोम में जूस थे, they were the orthodox and they were the rabbis, ठीक है। तो अब आपको मुझे समझाना है ये कौन से जूस का सेक्ट था। there are sects of Jews, ये थे कैराइट्स। अच्छा, अब मैं आपको वो समझाऊंगी। एंशिएंट क्लासिकल जुडाइज्म में कैराइट्स का जिक्र है, ये बहुत कम रह गए हैं। दे आर द एक्चुअल ओरिजिनल फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज्म, दे आर द कैराइट्स। और आपको मैं समझाऊंगी भी कैसे। उस जमाने में दो ग्रुप्स थे, उस जमाने में दो ग्रुप्स थे, बहुत सारे ग्रुप्स नहीं थे ना, क्योंकि देखिए शुरू तो एक से हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, फिर दो ग्रुप्स बन गए, फिर ग्रुप्स पे ग्रुप्स बन गए, इस तरह सेक्ट 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 बनते जाते हैं, ठीक है। कि मैं इसको फॉलो करूंगी, मैं उसको फॉलो करूंगी। हमने चार इमामों के लिए चार सेक्ट्स बना लिए, फिर उनके सेक्ट्स में और सेक्ट्स बन गए, फिर और सेक्ट्स बन गए, इस तरह हम लोग भी कितने सेक्ट्स में इधर उधर हो गए। तो हमें यूनाइट होना है। उस वक्त, ये तो अभी नया नया जमाना है ना जुडाइज्म का, दो ही ग्रुप थे। ओके
دو گروپ تھے, ایک تھا کیرائٹس اور دوسرا تھا ریبائٹس. اب دونوں میں کیا فرق تھا میں بتاتی ہوں. کیرائٹس وہ تھے, ٹھہرے میں ایسے بتاتی ہوں جیسے ہم مسلمانوں کی طرف سے بتاتی ہوں, ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ اگر میں آپ کو ان کا سمجھاؤں گی تو پھر ہم اور کنفیوز نہ ہو جائیں. اس لیے مسلمانوں میں ایک سیکٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت پہ چلیں گے, جو کچھ قرآن اور سنت میں لکھا ہے ہم صرف وہی کریں گے. دوسرا سیکٹ ہے وہ کہتا ہے نہیں, میں اس امام کو فالو کرتا ہوں, میں اس امام پہ جاتا ہوں, میں اس دو فقہ میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایسے دو سیکٹ تھے. تو کیرائٹس وہ ہیں جو تورا کو ڈائریکٹ ماننا چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی رابی ان کے بیچ میں آ کر انہیں بتائے کہ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. There are people who give more importance to the imam more than giving importance to the hadith of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, which is already there. We have to give first priority to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam because he is our guide, ٹھیک ہے. So same way the Karaites wanted to go by Torah. تورات میں کیا ہے ہم وہ مانیں گے, ہم کو رابی نہیں وہ کرے کہ یہ کرو وہ کرو. اور ریبائٹس وہ تھے جو رابی کو مانتے تھے, اور ان کا دین میں کیا ہے آپ کو پتا ہے نا, جوڈائزم میں کیا ہے. ایک تو جوڈائزم میں ریورٹ نہیں ہو سکتا, کوئی جوڈائزم میں آ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, نمبر 1. تو جو جوڈائزم میں ہیں وہ یہودی ہیں, آپ یہودی بن نہیں سکتے, وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے, ان کے مذہب میں ہے ہی نہیں کہ آپ کل سے بن جائیں. وہ اپنے لینیج پر جاتے ہیں کہ جب تک آپ پیدا نہیں ہوئے یہودی, آپ یہودی نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 ان کا یہ ہے کہ جو اوکے نمبر 2 ان کا یہ ہے کہ جو رابیز ہیں, جو ریبائٹس ہیں, ان کی بتا رہی ہوں بات. جو رابیوں کو مانتے ہیں, رابی ان سے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ تم فٹ ہی نہیں ہو تورات پڑھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے یہ تورات تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں بھیجی, ہم پڑھیں گے, ہم جو بتائیں گے وہ کرنا ہے. یہ ہے ریبائٹس کا دین. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کو کیا فتویٰ دیں, کیا آپ کو بتائیں, اور وہ آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ تورات مت پڑھیے کیونکہ آپ کے بس کی چیز نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس لیول پہ نہیں ہے کہ آپ تورات خود پڑھ لیں. ہم پڑھیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے, اور وہی آپ نے کرنا ہے. تو rabbis control the public, whereas Karaites believe in direct contact with the Torah, direct contact with Allah and the Nabi. اب آپ سمجھ گئے نا, میں آپ کو اب تک جو اپنا والا بھی بتا رہی تھی ہمارے ریلیجن کے بھی بارے میں, اس طرح کا تھا, ٹھیک ہے. So they reject the authority of rabbis, but they follow the Torah directly. Now ابھی بھی کیرائٹس ہیں اس دنیا میں, پر پوری دنیا میں ملا کر صرف 40,000 ہوں گے, جو اس وقت کے ان کے بچے, ان کی فیملیز جو بھی بچی کچی رہ گئی ہیں نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے ان میں کنورژن نہیں ہوتا تو یہ بڑھ نہیں سکتی آبادی. اور دوسری چیز یہ کہ زیادہ تر لوگ رابیوں کے پیچھے چلے گئے, تو رابیوں والے جو جوز ہیں وہ زیادہ ہیں, اور اسی لیے رابیوں نے ان کو بہت قفلہ میں بھی ڈالا. لیکن جو کیرائٹس ہیں, اوریجنل جوز ہیں, وہ صرف 40,000 ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ coming to the 3 tribes which were outside Medina. میں نے آپ کو 3 tribes کے نام بتائے, بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو النذیر. یہ 3 tribes تھے. اچھا, اب آپ کو میں یہ مزے کی بات بتاتی ہوں. ہم یہ کب سے بولتے آ رہے ہیں, اور میں نے آپ کو تفسیر بھی کرائی, تب بھی میں بولتی آئی کہ یہ 3 tribes ہیں, اور ابھی بھی میں نے آپ سے کہا یہ 3 tribes ہیں. ٹرائبل تو تھے ہی نہیں جوز, جوز میں تو ٹرائبز ہے ہی نہیں. ٹرائبز تو عربوں میں تھی, جوز میں ٹرائبز کب تھے؟ جوز میں قبیلے بازی تھی ہی نہیں. جوز تو سب جوز تھے, ان میں کون سے ریبائٹس تھے اور کون سے کیرائٹس تھے. تو یہ قبیلے کی بات کہاں سے آ گئی؟ بات یہ تھی کہ جب وہ عرب میں آ کے بسے تو عربوں کو, ان کے کلچر کو, ان کے نارمز کو انہوں نے اپنایا. پہلا نارم یہی تھا
کہ you have to identify your family or your group of people, یعنی ایک ٹرائب ہو گیا نا, اس کو ٹرائب میں آپ کو ایکسپریس کرنا ہے کہ آپ کا ٹرائب کا کیا نام ہے, کیونکہ ہم یہاں ٹرائبس کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو when they came into Hijaz, they had to have the name of their tribes, and that's why اگر آپ نوٹ کریں قینقا, قریظہ, یہ عرب نام نہیں تھے, اسی وجہ سے کیونکہ یہ یہودی تھے. Somebody has not muted and there is so much sound, so I will have to see who's not muted. Please, can you mute everybody? I will mute you, okay? Okay. اچھا, تو یہ 3 گروپس تھے یہودیوں کے. عربوں کے کتنے گروپس تھے؟ اچھا, اور یہ بھی بتا دوں کہ بنو قریظہ, قینقاع اور النذیر یہ تینوں الگ الگ وقت پہ یثرب میں آئے اور جمع ہوئے. تو اسی لیے پہلا گروپ جو آیا وہ ایک کونے میں, دوسرا آیا دوسری طرف اس نے اپنا بنایا بسیرا, تیسرا آیا تیسری طرف بسیرا بنایا. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, سینٹرل آف مدینہ میں سارے عرب قبیلے تھے, اور یہ لوگ تو آؤٹسکرٹس میں تھے نا, ٹھیک ہے, یہ لوگ آؤٹسکرٹس میں تھے, اور یہ لوگ مدینے کے عربوں کی طرح گھروں میں نہیں رہتے تھے, انہوں نے اپنے فورٹریس بنائے تھے, اور یہ سب فورٹریس میں رہتے تھے. جتنے یہ یہودی تھے نا وہ فورٹریس میں رہتے تھے, وہ لوگ گھروں میں ان کی طرح نہیں رہتے تھے. اچھا, عربوں میں کون آئے مدینہ؟ پہلے تو میں یہ بتا رہی ہوں مدینہ واز کمپرائزڈ آف who all, okay, then I am trying to tell you کیسے اور کب آئے. ابھی کیسے آئے بتایا ہے, کب آئے وہ آئیں گے اس پر بھی ہم, ٹھیک ہے. اوس اینڈ خزرج یہی 2 میجر قبیلے تھے. اوس واز دا ریچر اینڈ بگر قبیلہ, خزرج واز دا اسمالر اینڈ پورر قبیلہ. ٹھیک ہے, یہ تو کلیئر کر لیں. بٹ بوتھ ور فرام وچ فیملی؟ قحطان. آپ کو میں نے کہا حجاز پورا جو ہے وہ 2 بھائیوں کا سب کچھ وہاں سے آتا ہے, قحطان اور عدنان. تو یا آپ قحطانی ہیں یا آپ عدنانی ہیں. جتنے حجازی ہیں وہ سب عدنانی تھے, جو سعودی عرب کے جو آج بھی لوگ ہیں وہ سب عدنانیوں میں آتے ہیں, اور عدنانی از دا لینیج آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز این عدنانی. قریش, ثقیف, تمیم, یہ سارے قبیلے جو ہیں یہ سب عدنانی تھے, ٹھیک ہے. تو واٹس اے ڈفرنس؟ قحطان کون تھے؟ قحطانی جو یمن سے آئے, دیوا قحطانی. اور قحطان کی جو اولاد تھے وہ تھے اوس اور خزرج, یہ قحطانی تھے. جب قحطانی وہاں سے نکالے گئے یمن سے, اور ان کو جانا تھا کہیں, ان کو جب باہر جانا ہے تو وہ جا کر کوئی حجاز میں ان کے عدنانیوں کے درمیان نہیں رہ سکتے, کیونکہ آپ کو پتا عدنان اور قحطان میں پرابلم تھی, تو وہ ساتھ تو نہیں رہیں گے. تو انہوں نے اس کے قریب ایک جگہ دیکھی جہاں پہ اتنے سارے پام ٹریز ہیں, اچھے فارسٹ ہیں, ہری بھری زرخیز زمین ہے, اور وہاں پہ آلریڈی کوئی رہ رہا ہے, کسی نے بسیرا ڈالا ہوا ہے. کون تھے بسیرا ڈالنے والے؟ یہودی. تو اوس اور خزرج نے ان سے اجازتیں لے کر وہاں بسیرا ڈالا, اور وہ میں آپ کو ڈیٹیل ضرور بتاؤں گی کیونکہ وہی سب بہت ضروری ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے. I'll come to that. یہ قبیلے اوس اور خزرج جو تھے وہ یمن کی سٹی مارات سے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کا تعلق سٹی آف سبا سے ہے, اور اس کا ذکر قرآن میں ہے, ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ they were the first ones who ever built a dam. They were the people. انہوں نے ڈیم بنایا تھا, سب سے پہلا ڈیم جو دنیا میں کبھی بنا ہے
جس کا قرآن میں ذکر ہے it was made by them, the قحطانیز. لیکن کیا ہوا, ان یمنیز نے کیا کیا, یہ لوگ جو تھے یہ بہت پراؤڈ ہو گئے about that ڈیم. اتنا ان کا تکبر بڑھا کہ ہمارے پاس ایسا ڈیم ہے, ہم نے ایسا ڈیم بنایا ہے. بس ہم تو نئی چیز تھی نا, پہلی بار کسی نے کوئی ایسی چیز بنائی تھی جو ایسے روکتا تھا پانی کو, اور ریورز ڈفرینٹ فلو ہوتے تھے اور ڈفرینٹ اداروں میں جاتے تھے. تو اٹ واز سم تھنگ ویری کنٹرولنگ, ویری بیوٹیفل. اور اس کی وجہ سے دونوں طرف گارڈنز تھے, ڈیم کے لیفٹ پہ بھی گارڈنز تھے, فارمز تھے, اور رائٹ پہ بھی باغات تھے. تو دونوں طرف باغات ہی باغات تھے, کیونکہ پانی کی فراوانی تھی, اور فراوانی بھی بالکل کنٹرولڈ اور آرگنائز تھی. تو اس کی وجہ سے پانی کی وجہ سے باغات تھے. اب جب پنشمنٹ آئی اللہ تعالیٰ کی, جب سزا آئی, کس وجہ سے؟ کبر کی وجہ سے. تکبر کیا انہوں نے, سمجھا کہ انہوں نے ڈیم بنا دیا تو وہ بہت بڑے ہو گئے یا جو بھی ہو گئے. دا ڈیم کلیپسڈ. اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ جب دی تو ڈیم کو کلیپس کر دیا. یہی تھی نا ان کی پرائڈ, اللہ نے پرائڈ کو کلیپس کر دیا. دا ڈیم کلیپسڈ and many Yemenis migrated, and this is 300 CE, 300 کرسچن ایرا کی بات ہے یہ, جب اوس اور خزرج, they were the tribes, okay, they ended up in Yathrib. ٹھیک ہے, and Aus and Khazraj are cousin tribes. They are from Yemen because they are all Qahtanis. تو اگر آپ قحطانیز کو اوپر جا کے دیکھیں, they are cousin tribes. اوس اور خزرج جو تھے وہ دونوں نکلے اور انہوں نے مائگریٹ کیا, okay, and they ended up in Yathrib. And now I'll explain to you why Yathrib. اب یہ یمن سے نکلے تو یہ یثرب میں کیوں آئے؟ آپ سوچیں گے نا, یہ دو, میں نے آپ کو ایک بات تو بتا دی کہ وہ مکہ کی طرف جا نہیں سکتے تھے حجاز میں, کیونکہ وہ عدنانیز کا علاقہ ہے, یہ جا کے وہاں پہ بس نہیں سکتے تھے, اٹ واز ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے نا, وہ ان کا ایریا تھا. یثرب کو کیوں انہوں نے چوز کیا, ابھی میں نے آپ کو بتایا, اسی لیے جوز کی ہسٹری پچھلی آپ کو بتائی تاکہ آپ اس کو کنیکٹ کریں. جب جوز نکالے گئے جیروسلم سے تو یہ گئے یمن, اور پھر یمن سے نکل کر یہ یثرب آئے. تو جب یہ یمن میں تھے تو ان کی رشتہ داریاں اور دوستیاں ہو گئی تھی. تو جب اوس اور خزرج نکلے تو ان کو یاد تھا کہ یہ لوگ کہیں بسے ہیں, ہم ان کو ڈھونڈ کے وہاں پہنچتے ہیں اور ان سے پرمیشن لے کے ان کے ساتھ بس جاتے ہیں, کیونکہ ہم ان کے ساتھ تو رہ چکے ہیں یمن میں بھی. سمجھ آیا؟ تو ان کے پہلے سے کنیکشنز تھے, اس وجہ سے یثرب. اب Jews had relations in Yemen and they knew about a settlement, ان لوگوں نے کہیں سیٹلمنٹ کی ہے کہیں پہ نزدیکی, تو یثرب, where there are no Adnanis. کیونکہ دیکھیے عدنانیز کے ساتھ جا کے نہیں سیٹل ہو سکتے تھے, تو انہوں نے کہا یہاں کوئی عدنانی نہیں ہوگا, یہاں پر صرف یہودی ہوں گے, ہماری ان کے ساتھ اچھی جان پہچان ہے, ہم رہ چکے ہیں ان کے درمیان, تو ان کے ساتھ ہم کچھ ٹائی اپ کر لیتے ہیں. So they came and settled in Yathrib. And both benefited from each other. The Arabs benefited from the Jews and the Jews benefited from the Arabs. Arabs had good knowledge of warfare and Jews were good educated people in that time. اوس کا جو قبیلہ تھا انہوں نے اپنا ٹائی اپ کیا بنو قریظہ اور بنو النذیر سے. اس کو اچھی طرح سے پلیز یاد رکھیں, یہ بار بار آئے گا, کیونکہ اب نیکسٹ جتنی بھی سیرہ کی باتیں ہیں اس میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور یہ لوگ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں. یہ تو بہت ضروری ہے نا کہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں, کون ہے, کہاں سے آئے. ٹھیک ہے, اوس جو تھے جب وہ آئے یمن سے, اب ظاہر ہے وہ کسی, اگر آپ کو بستی میں بسیرا کرنا, آج ہم کو کیسے لوگوں سے ویزا لینا پڑتا ہے, امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے, پھر جب پرمیشن آتی ہے تو ہم امیگریٹ کرتے ہیں. سیم وے ان دوز ڈیز اٹ واز وربل. تو یہ اوس کا قبیلہ آیا اور انہوں نے بنو قریظہ اور بنو النذیر سے انہوں نے ٹائی اپ کیا کہ اگر آپ اجازت دیں
تو ہم اپنا بسیرا یہاں ڈال دیں. ہمارے حالات وہاں ٹھیک نہیں ہے یمن میں, اور ہم یہاں کے بسیرا کرنا چاہتے ہیں. تو ٹائی اپ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ کو ہم اجازت دیں گے, آپ ادھر ادھر رہ سکتے ہیں, اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوئی تو آپ سپورٹ کرنا, آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو ہم سپورٹ کریں گے. یہ ٹائی اپ ہوتا ہے کہ وی ول بی وتھ یو, وی ول بیک یو, وی ول سپورٹ یو. حضرت جب آئے تو ان کو ایک ہی قبیلہ رہ گیا تھا, بنو قینقاع. بنو قینقاع کے پاس گئے اور خزرج نے ان سے کہا سیم تھنگ, ٹائی اپ ہو گیا. تو اوس ہیڈ ایکچولی, ایک تو اوس بڑا قبیلہ تھا, اور انہوں نے 2 قبیلوں کے ساتھ ٹائی اپ کیا, بنو قینقاع اینڈ بنو النذیر, اینڈ دے ور ویری بگ, sorry, بنو قریظہ اینڈ بنو النذیر, اینڈ دے ور ویری بگ tribes, richer tribes. تو اوس was the richer of the two, the bigger of the two. خزرج جو تھے وہ لوگ بھی کم تھے, قبیلہ بھی چھوٹا تھا, and they were the poorer because they only could tie up with بنو قینقاع, اور بنو قینقاع بھی اسی لیول کے تھے اور یہ کم لیول کے لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ 100 years تک ان کی جنگ چلتی تھی. جنگ کون کر رہا تھا؟ they were having the jung between Aus and Khazraj. Sorry. جنگ کون کر رہا تھا؟ اوس اور خزرج ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. اوس کو سپورٹ کرنے والی وہ 2 قومیں تھیں یہودیوں کی, اور خزرج کو سپورٹ کرنے والی یہ ایک قوم تھی. لڑتے لڑتے 100 سال سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ the total population of the Jewish tribe was around 2000, تینوں کو ملا کے, تینوں ٹرائبز کو ملا کر یہ 2000 تھے, 2000 آدمی. اور اگر ہم لے لیں اس طرح کے 2000 آدمی کے ساتھ بیوی بچے, تو اس کو 3 میں ملٹیپلائی کر دیں تو 6000 ہو گئے. چلو 6-7 ہزار لگا لو. 6-7 ہزار along with families was the total تعداد of the Jews 3 tribes. عرب کتنے تھے؟ according to the جو ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ جیسے بدر میں کتنے لوگ سامنے آئے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4500 تو آدمی تھے. اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر لو تو 12-14-15 ہزار ٹوٹل آبادی تھی. آپ دیکھیے جوز واز جسٹ 2000, اور اس کو فیملی کے ساتھ بھی ملا لو تو 7000 تھی. اس سے ڈبل تھے, ڈبل سے زیادہ تھے عرب, اوس اور خزرج ملا کے. ٹھیک ہے, تقریباً 15000 تھے. جوز جو تھے وہ قلعوں میں رہتے تھے, اور انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے یثرب میں. ٹھیک ہے. اور یہ تھی ٹوٹل آبادی, یہ تھے طریقے ان سب کے یہاں آنے کے, اور اس طرح سے یہ بسے یہاں پر. ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ان کے بسنے کے لیے ایک اور سمجھاؤں آپ کو بات, کہ یہ لوگ جب یہ سب ایک ہی ساتھ نہیں آئے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ان کی 3 ڈفرینٹ ٹائمز میں آئے ہیں, اور اس لیے یہ لوگ الگ الگ تھے. ورنہ یہودی بہت یونائٹڈ ہوتے ہیں, لیکن ایک آئے کسی ایک ٹائم پر, بسے یہاں پر, دوسرا جھنڈ آیا دوسرے ٹائم پر, وہ بسا یہاں پر, اور پھر تیسرا آیا تیسرے ٹائم پر. اس لیے یہ 3 ڈفرینٹ ٹرائبز بن گئے. اور کیونکہ انہوں نے دیکھا ایک نے اپنا فورٹریس بنایا ہے, انہوں نے بھی اپنے فورٹریس بنائے. اور کیونکہ یہ آلویز دے ور ویری ڈیفینسو, کیونکہ یہ ادھر سے ادھر سے بھاگے ہوئے تھے, ادھر سے ادھر ہوتے رہے تھے, تو یہ obviously they are always more scared. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے خاص قلعے بنا رکھے تھے, اور ایک ایک نے اپنے قلعے بنا کے رکھے تھے, اور یہ سب آؤٹ اسکرٹس میں رہتے تھے.
اور ریزن یہی تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جب نبی آئے گا تو وہ آئے گا کہیں سے اور ہم اسے آؤٹسکرٹس میں ہی پہچان لیں گے، اس لیے آؤٹسکرٹس میں رہتے تھے۔ اور اوس اور خزرج جو تھے وہ بھی 2 ڈفرینٹ وقتوں میں آئے، اس لیے ان کو بھی اس طرح سے بسایا گیا۔ تو ایک 2 یہودی کے قبیلوں کے ساتھ ہو گئے اور ایک قبیلے کے ساتھ ہو گیا۔ پھر میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں، خزرج واز دا پورر قبیلہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ واز فرام دا قبیلہ آف خزرج۔ اور خزرج کے کس قبیلے سے تعلق تھا پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں۔ I want you to remember these things please، کیونکہ lineage کو یاد کرنا is very important because lineage plays a very major part in this whole thing۔ She was from Bani النجار، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے about the arrival of نبی صلی اللہ علیہ وسلم in مدینہ۔ اب آپ کو مدینہ کا ڈیموگرافک مل گیا، مدینہ کی اہمیت مل گئی، مدینہ کی فضیلت مل گئی، why Medina, everything I've told you۔ Now we will wait for the arrival of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in Medina and then what takes place, inshallah. Next class will be about the arrival of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in Medina۔ Jazakallah khair for listening۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا، آپ لوگوں کا سب کا جڑنا، وقت نکال کے اور کلاس اٹینڈ کرنا، اور جتنے لوگ سنیں گے اس کے بعد بھی ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ خیر عطا کرے اس کے بدلے، اور شر سے بچائے۔ اور جو کچھ بھی یہاں پڑھا گیا سنا گیا سب اللہ کی طرف سے تھا، اگر اس میں کوئی بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری تھی یا شیطان کا فتنہ، تو اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور فتنے سے بچا کے رکھے شیطان کے، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے۔ اور جو کچھ بھی اس میں بھلا تھا، صحیح تھا، فائدہ مند تھا، سب اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول کرے اور ہمیں آئندہ بہترین اور زیادہ علم نافع عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ بہتر محفلیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔